اس کے بعد طرح طرح سے پھر مدرسہ بورڈ کا قیام عمل میں آیا، مدرسہ بورڈ، پھر اس کے بعد میں حکومت نے مدرسہ سوندریکرن کے نام سے اسکیمیں چلائی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے جنہوں نے مدرسوں کے نام پر پیسہ لیا ہے۔ میں صاف الفاظ کہہ رہا ہوں، میں صاف الفاظ کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے اللہ کی رحمت وہ زنجیر کا آنا بند ہو گیا، اس طریقے سے تلواریں لٹکی ہوئی ہے مدارس کی بنیادوں پر، مدارس کی بنیادوں پر تلواریں لٹک چکی ہے، اور اس پہ کردار کس کا ہے ہر کوئی جانتا ہے، کردار کس کا ہے۔ حرام کا مال کھانے کے لیے ملا، غیبی مدد سمجھ کر کھا لیا۔ کل اگر مدارس پر اگر آگ گرتی ہے، کوئی زد اگر مدارس کو پہنچتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ فی الدنیا والآخرہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ لا نبی بعدہ، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جمعہ کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس جمعہ کی حاضری کو ہمارے لیے نفع اور خیر کا سبب بنائے، اللہ رب العزت ذریعہ نجات بنائے، اللہ رب العزت ہماری روحانیت کو جلا بخشنے کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین، زمانہ اپنی برق رفتاری کے ساتھ تمام تر رعنائیوں کو پیش کر رہا ہے، اور جیسے گزشتہ ہفتے کہا ہوں میں نے کہ نئی نئی ایجادات انسان کو تسخیر کیے ہوئے ہے، اور جتنی ایجادات ہو رہی ہے اتنی ہی زیادہ پریشانیاں انسانوں کے لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ حکومتیں مختلف طرح کے شعبے اور ان شعبوں میں افراد کی زیادتی پر خاص توجہ دے رہی ہے، میڈیکل کی لائن سے ہو، خوردنی اشیاء کے متعلق ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، زراعت کے اعتبار سے ہو، یا پھر کرائم یعنی جرائم کے سلسلے میں ہو، ہر جگہ حکومت جو ہے اپنی نظریں رکھی ہوئی ہے، اور ان کو مستحکم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ خاص کر کے جرائم سے، کرائم سے، لوٹ سے، کھسوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے بچانے کے لیے انسداد جرائم کے یعنی جرائم کو روکنے کے لیے بڑے بڑے شعبے اور انہیں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ و پیراستہ اور مختلف طریقوں کی ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہے کہ وہ جرائم کو روکے، وہ کرائم کو روکے، دھوکہ دہی کو، فریب کاری کو، فراڈ کو، لوٹ کھسوٹ کو روکے۔ اور پھر عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ آن لائن کا زمانہ ہے، اور حکومتیں بھی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ سائبر کرائم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اتنی ترقی ہونے کے بعد، اتنی نئی نئی ایجادات ہونے کے بعد
یہ جرائم کا تناسب بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ دلوں میں جرم کرنے کی، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو بیوقوف بنا لینا، کسی کے متعلق غلط خبروں کا چلا لینا، کسی کے متعلق غلط افواہ کا پھیلا دینا، یہ عام کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسداد جرائم کے شعبے بنا لو، اس میں کتنی ہی نفری آپ کتنی ہی ٹریننگ دے کر، کتنی ہی جدت اور نیو ٹیکنالوجی سے آراستہ و پیراستہ کر کے انہیں آپ منتخب کر دو، لیکن جرائم کا خاتمہ ڈر سے نہیں ہوتا ہے۔ جرائم کا خاتمہ ڈر سے نہیں ہوتا ہے۔ جرائم کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے ممالک کی مدد لی جا رہی ہے کہ وہ جرائم ختم ہو، لیکن جرائم ختم نہیں ہو رہے۔ کیوں ختم نہیں ہو رہے جرائم؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ الرسول، ریاست مدینہ ایک وسیع و عریض خطے پر پھیل چکی تھی۔ جزیرۃ العرب پورا کے پورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ چکا تھا، اور وہ ہے نا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عدی تم لمبی عمر پاؤ گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 120 سال ہوئی، تقریباً 120 سال ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے کہا تھا، اے عدی تم لمبی عمر پاؤ گے، طویل عمر پاؤ گے، اور تم دیکھو گے کہ دور دراز مقام حرا کا تذکرہ ملتا کہ اس مقام سے چل کر ایک خاتون آئیں گی، اور وہ خاتون پورے زیورات سے لدی ہوئی ہوں گی، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی چوری کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے زیورات کے لوٹنے کا ارادہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا خواہش مند نہیں ہوگا، کوئی اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر تنہائی کا فائدہ اٹھانے والا نہیں ملے گا۔ اتنا امن، اتنی سلامتی انسانوں کے قلوب میں، حالانکہ جس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ سے، اس کے دل میں اتنی نرمی، اتنی محبت، اتنی امن، اتنی سلامتی، اتنی شانتی کیسے آئی ہے؟ ہیلے بہانے کر کے بھی نہیں۔ جیسے آج وہ ایسا بولے پھٹکے میں دیا، بولے اس نے کہ بولے کچھ سمجھنے نہیں دیا، بولے اس نے کچھ تو بھی بولے اس نے بولے پانی پلایا تھا، بولے پانی کے اندر بولے موہنی ڈال کر دے دیا تھا اس نے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، بولے کچھ میرے کو بولا نا بولے اس نے کہ بولے میں ایماندار ہے، بولے میں ہوں ایسا، میں ہوں ویسا۔ یہ نہیں بول رہا ہو کہ اس نے ڈبل کا لالچ دیا تھا کہ میں 10 کے 20 کر دوں گا، 10 کے 20 کر دوں گا، یہ لالچ نہیں بتائیں گا۔ اس نے کچھ تو بھی بولے کرا، بولے میرے کو بولے جب تو بولے دیا، بولے میں نے، اور دن کے اجالے میں دیا بابا، پہلے کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو آج یہ معاملہ ہمارا چل رہا ہے اس دور میں اللہ اکبر، کہ جس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، لائٹ، اجالا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، اونٹوں پر، کھچروں پر اور گھوڑوں پر سواریاں سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں اتنا امن، اتنی سلامتی کیسے تھی؟ اور دنیا انتظار کیا کرتی تھی کہ اے امن و سلامتی کی بنیادوں، اے امن و سلامتی کی تعلیمات کے حاصل کرنے والوں، ہمارے اپنے شہروں میں آؤ، ان ظالموں سے، جابروں سے ہمیں چھٹکارا تو دو۔
ظالموں سے جابروں سے چھٹکارے کے لیے انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ تجارتی قافلے آتے تھے جاتے تھے، مالی معاملات ہوا کرتے تھے، تو دیکھا کرتے تھے وہ بازاروں میں دکانیں لگ رہی ہے، ہمارے یہاں کے رہنے والوں کی تاجروں کی دکانیں ہیں، اور باہر سے یہ نئے لوگ آئے ہیں ان کی بھی دکانیں ہیں۔ سامان تجارت کس کے پاس کیسا ہے، کون کس طریقے سے بیچ رہا ہے، نرخ قیمتیں کیسی طے ہو رہی ہے۔ آج تو ہر چیز کے لیے شعبہ بنا دیا گیا، لیکن وہ شعبوں کے حال کیا ہے، وہ شعبوں کے حال کیا ہے؟ اصل میں یہ معاملہ جو ہے نا، تو انسداد جرائم کے شعبوں کے بنا لینے سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سائبر کرائم کے لیے ایک الگ سیل بنا دیا گیا، اور آف لائن جو کرائم ہو رہے ہیں اس کے لیے الگ سیل بنا دیا گیا، سب کچھ بنا دیا گیا۔ LCB بنا دیے، خفیہ بنا دیے، CID بنا دیے، CBI بنا دیے، سب کچھ بنا دیے۔ اینٹی کرپشن سب بن گیا، لیکن جرائم ختم ہو رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا خالی نہیں، کوئی سورج ایسا طلوع نہیں ہوتا ہے، کوئی لمحہ ایسا گزرتا نہیں کہ کسی انسان کو کوئی درندہ صفت انسان دھوکہ نہ دیتا ہو، یا اس کو کسی طریقے سے نہ لوٹتا ہو۔ اصل یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں نے خطبے کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ہم خطبے اگر نکاح کی محفل میں اگر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہم نے یہ آیت سنی ہے کہ وہاں پر خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ہی، جیسے اس سے ڈرنے کا حکم ہے، جیسے اس سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اور وہ کیسا حکم ہے؟ وہ ڈر، وہ خوف، وہ کیسے پیدا ہوں گا؟ وہ ڈر اور وہ خوف انسانیت کی فلاح و بہبود اور دنیا کی امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، مسلمانوں میں جب یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا تو مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کا عروج اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ یعنی جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ویسا ہم ڈرے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں میری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ میں راستے سے گزر رہا ہوں، میری گزرنے کی چال کیسی ہونی چاہیے؟ میں پڑوسی کے ساتھ میں میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ میں تجارت کر رہا ہوں، میری تجارت کیسی ہونی چاہیے؟ میں ملازمت کر رہا ہوں، میری ملازمت کیسی ہونی چاہیے؟ لوگ مجھے پڑھا لکھا، عہدیدار، منصبدار سمجھتے ہیں، مجھ سے مشورہ لینے کے لیے میرے پاس میں آتے ہیں، مجھے حکیم و دانا سمجھتے ہیں، میں ان کو مشورے کیسے دوں؟ لوگ میری بات سنتے ہیں، میرے پاس اپنے انصاف لے کر آتے ہیں، میں ان کے درمیان میں انصاف کیسے کروں؟ میں محلے کا، میں بستی کا، میں علاقے کا چودھری ہوں، میں اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا رہا، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ظلم و زیادتی کو اپنا رہا ہوں۔ اور اصل میں یہ ڈر جو ہے نا، یہ دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ جب یہ ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آج جو فلسطین کا قضیہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے نا، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ وہ میرے والد مرحوم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ گونج اٹھتے مسجد اقصیٰ کے در و دیوار، گونج اٹھتے مسجد اقصیٰ کے در و دیوار، ہم میں پیدا اگر کوئی مثل عمر ہوتا، ہم میں پیدا اگر کوئی مثل عمر ہوتا۔ عمر ماں کے پیٹ سے عمر بن کے نہیں آئے تھے، عمر فاروق ماں کی پیٹ سے فاروق نہیں بن کے آئے تھے، امام عدل بن کر نہیں آئے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں امام عدل و حریت بنایا ہے۔ فاروق حق و باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بنایا ہے، اور وہی تعلیمات ہمارے پاس میں بھی ہے۔ وہی تعلیمات ہمارے پاس میں بھی ہے، لیکن آج معاملہ الٹا کیوں ہے؟ آج معاملہ ہمارے دل کا الٹا ہے، ہمارے دل کا الٹا ہے۔ جو عمر فاروق امیر المؤمنین ہیں،
ایک یتیم بچی کو اپنے بچے کے نکاح کے اندر نکاح کرنے کے لیے اپنے بچے کو ترغیب دے رہے کہ وہ بچی ایماندار ہے، دیانت دار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس سے نکاح کر لے بیٹے۔ بیٹے نے نکاح کر لیا، بیٹے نے نکاح کر لیا۔ اصل میں دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب تک قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تو سمجھ لو اس نے کچھ نہیں کیا، چاہے وہ بیٹھ کر 1 نہیں 2 نہیں 4 گھنٹے 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کی بات کو یہاں سے بیان کرے، اس کی بات میں، اس کی دعوت میں، اس کی دعا میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوں گی جو دل میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو دل میں تاثیر پیدا ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سفر میں جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، چرواہے سے کہا کہ یہ بکریاں ہمیں قیمت میں فروخت کر دے۔ کہنے لگا بکریاں میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، کہا کہ یہ اتنا مانتا ہے، اسے لالچ دینا چاہا، امتحان لینا چاہا کہ ہم تجھے قیمت دیتے ہیں اور بچا ہوا گوشت تجھے حوالے کر دیں گے، ہمارا بھی کام بن جائے گا، تیرا بھی کام بن جائے گا۔ مالک سے کہہ دینا، مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں تو پورے بکرے بھیڑیا کھا گیا، پورا مجمع بھیڑیا کھا گیا، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچہ کر دیے، باقی بھیڑیا ہی نہیں نکل رہا ہمارے درمیان سے، ہمارے درمیان سے بھیڑیا نہیں نکل رہا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں میرے مالک سے کہہ دوں گا بھیڑیا نے کھا لیا، لیکن جس وقت میں رب حقیقی کے سامنے، رب کائنات کے سامنے کل قیامت کے دن پیش ہوں گا تو اس وقت میں کیا کہوں گا میرے رب سے؟ این اللہ این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھو یا نہ دیکھو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں، اندھیری رات ہے، اندھیرا پہاڑ ہے اور کالی چوٹی کالے پہاڑ پہ چڑھ رہی، اس کے پیروں کی آہٹ کو، اس کے پیروں کے نشان کو وہ رب کائنات دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عیوب سامنے نہیں آئیں گے، کل قیامت کے دن ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین، یہ تو قیامت کا معاملہ ہے، لیکن میری بدنیتی میری قوم پر کیا اثر ڈالتی ہے اس کا اندازہ مجھے نہیں لگتا ہے۔ میں تو سفید کپڑوں میں بیٹھا ہوں، واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، لیکن میری واعظ و نصیحت میرے عمل کی وجہ سے بیکار ہے، اور میرے عمل میری قوم کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان پیدا کر رہی ہے۔ اصل میں دلوں کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ ہر انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل کا لوتھڑا ہے۔ جب وہ صحت مند اور تندرست رہتا ہے تو انسان کا جسم بھی صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ آج بائی پاس کا زمانہ ہے، تھوڑا سا ہلکا سا درد ہو رہا، جا کر انجیوگرافی کر لو، ECG نکالے، انجیوگرافی کرو۔ کتنے؟ بولے 2 بلاک ہے، بولے کیا ڈالنا ہے؟ تو بولے انجیو پلاسٹی کر لو، بولے اسپرنگ سے ہو جائے گا۔ نہیں، ابھی تو اسپرنگ کا بھی کم ہو گیا، اب بولے کیا؟ تو بولے ڈائریکٹ بولے بائی پاس، ٹریفک بہت بڑھ گیا ادھر سے، یہی چل رہا نا۔ ہاں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ دلوں کی خرابی نے پوری قوم کو رسوا کر کے رکھا ہے ہماری، اور ہم آنکھیں موند کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا آنکھیں موندنا آئندہ آنے والی نسلوں کے ارتداد کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اور جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں، جیسی اس کی نیت ہوتی ہے نا، ویسے ہی فیصلے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا، وہ سفر تجارت پر نکلا، اس نے 1000 اشرفیہ اپنے ایک دوست کے پاس امانت کے طور پر رکھا، اور وہ وہاں سے چل دیا۔ ایک طویل زمانے کے بعد جب وہ لوٹ کر آیا، اپنے دوستوں سے مطالبہ کرنے لگا تو یہ ٹال مٹول کرنے لگا، دینے سے انکار کرنے لگا۔ قاضی وقت کے پاس فیصلہ پہنچا، تو فیصلہ ایسے ہوا کرتا تھا، نبی تھے اس زمانے کے، فیصلے اس زمانے میں ایسے ہوا کرتے تھے کہ ایک پہاڑ پر پہنچتے، وہاں پر ایک زنجیر آسمان سے نیچے آتی، اس زنجیر کو جو ہاتھ لگاتا، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی تھی، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی تھی، اور اگر وہ سچا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتی تھی۔ یہ دیکھو دلوں کا خناس،
کتنے راستے دھوکے دینے کے، کتنے راستے فریب دینے کے، فراڈ کرنے کے، کتنے راستے لوٹنے کے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ جتنے ہم تلاش کر رہے ہیں خدا کی رحمت سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پر بیٹھ کر اپنے گھر کے اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کا اثر باہر نہیں پڑے گا، اس کا اثر پڑوس پہ پڑے گا، اس کا اثر ہماری نسلوں پر پڑے گا، اس کا اثر ہماری پڑوس کی بستی پر پڑے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں فرانس اور سلطنت عثمانیہ کے ایک حصے کو لگا ہوا ایک خطہ تھا، وہاں پر عیسائیوں کی طرف سے ننگے ناچ کی محفلیں ہونے لگی، بارڈر کا حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے، امیر المؤمنین نے خط لکھا کہ آپ اگر یہ ہمارے بارڈر اور سرحدی علاقوں سے بند نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ میں تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے یہاں کی بے حیائی ہمارے یہاں پر اس کی نحوستیں آئیں گی۔ آج تو گناہوں پر بولو مت، گناہ ہونے دو جتنے ہوتے اتنے، اللہ معاف کر۔ تو بیچارہ تاجر لوٹ کر آیا، ٹال مٹول کرنے لگا، قرض دینے سے انکار کرنے لگا۔ نبی وقت نے دعا کی، آسمان سے زنجیر آنے کا وقت متعین ہوا، پوری بستی اس پہاڑ کے قریب جمع ہوئی، بستی پہاڑ کے قریب جمع ہوئی۔ یہ دوست جس کے پاس امانت رکھ کر گیا تھا تو اس نے ایک لکڑی بنایا اور لکڑی میں سسٹم ایسے رکھا کہ اس میں 1000 اشرفیہ بیٹھ جائے۔ دیکھو دھوکے اور فریب، لیکن اس کے اثرات اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ آج تو غیبی مدد بول کر چلن دو، انل گٹ منل چپ، ہر قیامت دھر گھسیٹ، جیسا آ رہا ویسا گھسیٹ لے، کسی کا حق مرا ہوا ہو، کسی کو دھوکہ دے دیا ہو، کچھ بھی ہو، بولے کیا ہے، بولے اس بھاؤ میں مہنگا، اس سے سستا تو کچھ اور ہے ہی نہیں، بولے ایک چائے 2 بوٹی 1 روٹی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ آسمان سے زنجیر آئی، دونوں دوست تھے ساتھ میں گئے، زنجیر کے پکڑنے کا وقت آیا۔ جو تاجر تھا جس نے امانت رکھی تھی اس نے زنجیر کو پکڑا اور قسم کھایا، اے اللہ میں تجھے گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں نے 1000 اشرفیہ اس کے پاس میں دیا تھا اور یہ آج دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے زنجیر پکڑا اور زنجیر چھوڑ دیا، اس کا ہاتھ زنجیر سے چھوٹ گیا۔ اب جس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اور جو خیانت کرنا چاہتا تھا اس نے وہ لکڑی جس کے اندر 1000 اشرفیہ رکھا تھا وہ اس کے ہاتھ میں دیا کہ بھائی یہ آپ کی امانت آپ پکڑو، اور پھر اس نے زنجیر پکڑا اور کہا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اس کی امانت ابھی لوٹایا ہوں اور یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ اس نے جیسی زنجیر سے ہاتھ چھوڑا اس کے بھی ہاتھ کیا ہو گئے، کیونکہ امانت اس نے اس کے پاس میں دے دیا تھا۔ اس تاریخ سے وہ زنجیر کا آنا بند ہو گیا، اس تاریخ سے وہ زنجیر کا آنا بند ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے۔ دیکھیے اللہ معاف کرے، ابتدا سے لے کر آج تک مدارس اسلامیہ کو حکومت اپنے ماتحت کرنے پر اڑی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے، طرح طرح کے قوانین لے کر آئی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے 2 سال پہلے قاری طیب صاحب پورے ملک کے ہر مکتب فکر کے عالم کو لکھنؤ کے میں ایک بڑے ہال میں جمع کیا اور وہاں پر کہا کہ آپ مدارس کا یہ کیجئے، میں اس ساری چیزیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ غالباً 1948 کا واقعہ ہے یہ، یا پھر 1952 یا 53 کا۔ تو اس وقت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم علماء کی جماعت اصحاب صفہ اس چبوترے سے تعلق رکھتے ہیں جس چبوترے کو اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اور جس طریقہ تعلیم کو محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے پسند کیا تھا، وہی طریقہ تعلیم آج ہم اپناتے ہیں، اور ہم اس میں کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس طریقہ تعلیم کو تا قیامت تک کے جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہم ہمارے سامنے کسی طریقے کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ بہت ساری چیزیں دی گئی، لیکن اللہ معاف کرے، معاملہ آیا گیا، رفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد طرح طرح سے پھر مدرسہ بورڈ کا قیام عمل میں آیا،
مدرسہ بورڈ، پھر اس کے بعد میں حکومت نے مدرسہ سوندریکرن کے نام سے اسکیمیں چلائی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے جنہوں نے مدرسوں کے نام پر پیسہ لیا ہے۔ میں صاف الفاظ کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے اللہ کی رحمت وہ زنجیر کا آنا بند ہو گیا، اس طریقے سے تلواریں لٹکی ہوئی ہے مدارس کی بنیادوں پر تلواریں لٹک چکی ہے، اور اس میں کردار کس کا ہے ہر کوئی جانتا ہے، کردار کس کا ہے۔ حرام کا مال کھانے کے لیے ملا، غیبی مدد سمجھ کر کھا لیا۔ کل اگر مدارس پر اگر آگ گرتی ہے، کوئی عزت اگر مدارس کو پہنچتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، ہاتھ سے روکنے کے لیے کہا، اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو، ظلم کرتے ہوئے دیکھو، دھوکہ دیتے ہوئے دیکھو، فراڈ کرتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ امام ابو حنیفہ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزرے، ایک غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، یہ اندر گیلا کیسے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بارش برسی، اس کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا، یہ اناج گیلا ہو گیا۔ تو گیلے اناج کو اوپر لاؤ، اس کا عیب دکھاؤ۔ آج تو گناہوں پر روکنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اور گناہوں پر سننے کی طاقت ہمارے پاس میں بچی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں روزانہ کیسی خبریں آ رہی ہیں۔ کئی مدارس ہے کہ جہاں پر قرآن و حدیث کو پڑھایا جاتا تھا، آج ان کو تبدیل کر دیا گیا وہاں پر۔ بڑا اچھا لگ رہا تھا، آ رہے بولے کیا ہے؟ بولے غیبی مدد ہے نا۔ پورے ملک میں، پوری ریاست کے اندر ایسا ننگا ناچ ناچا گیا ہے مدارس اسلامیہ کے نام پر۔ 2009 کا واقعہ، میری فراغت کا سال تھا، وفاق المدارس ایک بڑا اچھا بل آئی تھی، اس وقت کی جو کانگریس کی گورنمنٹ تھی، ولاس راؤ دیشمکھ وزیر اعلیٰ تھے، اس میں فارغ ہونے والے مدرسے کے بچے کو تنخواہ بھی دی جا رہی تھی۔ اس وقت جو وظیفہ مقرر ہوتا 7-8 ہزار روپے بیسک پر طے ہو رہا تھا۔ علماء نے اپنے جیب سے 100-200 روپے دے کر پوری ریاست کے اندر پروگرام کرائے، وفاق المدارس کر کے ایک تنظیم بنائے اور مخالفت کی کہ ایسے کسی بھی اسکیم کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم محمد رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں سے ہمارا شمار ہے، عاشقین میں ہمارا شمار ہے، ہم کسی کو دھوکہ اور فریب دینا نہیں چاہتے ہیں، ہم خدمت خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، ہم خدمت خلق کے جذبے سے لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا کرتے ہوئے چلیں گے، زندگی بسر کریں گے۔ یہ دنیا ہے جس طریقے سے گزرنی ہے گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کے ہاتھ جام کوثر ہمیں پینا ہے، آپ کی شفاعت ہمیں پانا ہے۔ کل محمد رسول اللہ یہ حجت قائم نہ کرے کہ تجھے میرا وارث بنایا گیا تھا، میرا علم تیرے سینے میں دیا گیا تھا اور تو دنیا سے دھوکے دے کر آیا ہے، تو نے میری قوم کا، میری امت کا سودا کر کے آیا ہے۔ آج ہم دیکھیں ایک صرف تھوڑا سا ہزارہ اشرفیہ پر اللہ کی رحمت سے دوری، اور آج تو سینکڑوں جگہ پر ایسے کھیل ہو گئے۔ تو یہ مدارس اللہ کی رحمت ہے۔ آج جو ہم اس جمعہ میں حاضری ہماری ہوئی ہے، یہ یقیناً یہ اس زمانے میں یعنی کہ جس زمانے کے اندر 1857 کی جنگ آزادی، 1826 1799 میں جو شہید ہوئے تھے، ان کے بچوں کو، ان کی بیواؤں کو انگریز لالچ دے رہے تھے کہ ہم پیسہ بھی دیں گے، نوکری بھی دیں گے، فورین لے کر جائیں گے، وظیفہ دیں گے، تمہارا بچہ پڑھے گا، تمہارے گھر پر تنخواہ بھی آئیں گی، پڑھتے زمانے کے اندر تنخواہ بھی آئیں گی۔ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور ان شہیدوں کی بیواؤں کے پاس جاتے تھے کہ دیکھو تمہارے شوہر شہید ہوئے، تم نے بیوہ ہونا پسند کیے، ان بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھنا تم نے پسند کیا، لیکن تم نے انسانیت کا ختم ہونا پسند نہیں کیا، تم نے قرآن و حدیث
کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ختم ہونا پسند نہیں کیا۔ یہ آپ کے بچوں کو لے کر جائیں، انسانیت دشمن عنصر ان کے دماغوں کے اندر پیدا کریں گے۔ تمہارے بچے ہمارے پاس میں دیجئے، ہم پڑھائیں گے، تمہارا بچہ پڑھے گا اور ملک کے اندر دین کی شمعوں کو روشن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبول کیا، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد آج ایسے بدگماش، بد کردار، خباثت بھرے افراد ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ جو کہ تمام کے تمام تعلیمات کو اپنے پیروں سے روند کر صرف حرام کا مال کھانے کے لیے مدرسوں کے نام پر پیسہ وصول کر رہے، دھوکہ دے کر۔ اور یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے کا سوال دنیا میں اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے دھوکہ دینا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلت و رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں۔